اسی طریقے سے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی. چلیں اب ایک ایسا موقع آیا کہ میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر دوں. کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں ایک بڑا ڈومیننٹ فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا. ویسے تو ہم ان کا نام ہی ہم نے بڑا چھیڑنے والا ڈالا ہے. معتزلہ اعتزال کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے والا. اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا ان کو حکومت بھی حاصل ہو گئی تھی کیونکہ عقلاً انہوں نے قائل کر لیا تھا مامون الرشید کو اس عقیدے کے اوپر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کے اگینسٹ پھر احمد بن حنبل کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ وہ بحثیں تم نے خامخواہ شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے. اور صفت اللہ کی اور مخلوق دونوں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں ہو سکتے. معتزلہ کا جو موقف تھا وہ بالکل پھینکنے والا نہیں تھا. اس زمانے میں علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی نا تو کرسچنز نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے. تو آپ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے نا خطرناک ہے. اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر مخلوق ثابت کرنا ہے تو اللہ کے کلمے کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے ہے تو وہ بھی گاڈ ہے. تو اب کرسچنز کے اگینسٹ جب یہ یعنی ایک علم الکلام کی جب بحثیں شروع ہوئی ہیں تو معتزلہ نے ان کو یعنی اس عقیدے میں شکست دینے کے لیے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی جو صفت ہے اس کا کلام یہ اس کی صفت بولنے کی یا کلام کرنے کی کمپیٹنسی تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن اس کا ظہور ہونا اس سے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے ہر معاملے میں. یعنی عیسیٰ ابن مریم جب نہیں تھے اس وقت وہ کلمت اللہ بھی نہیں تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن میں بھی آیا نا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. ہم نے کہا کن فیکون تو عیسیٰ ابن مریم بھی اس طریقے سے ہم نے پیدا کر دیا. تو وہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نہیں تھا. اللہ کے ڈیوائن علم میں تو تھا. اب یہ ساری کی ساری علم الکلام اسے کہا جاتا ہے. ٹیکنیکلی بحثیں منطق کی بحثیں. لہذا یہ جو عام لوگ ویسے ہی بحث کر دیتے ہیں نا کہ کوئی معتزلہ جو ہے وہ کوئی بالکل پاگل تھے یا کوئی جاہل تھے. نہیں سر آپ کے بڑے بڑے علاموں سے بڑے وہ علامے تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی یلغار تھی